سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ساوتری غار میں سمٹ کر لیٹ گئی۔ شیرخان غار کے دہانے پر جا کر جہاں اونچے اونچے سرکنڈے تھے بیٹھ گیا۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھا کہ جس سے اگر کوئی درندہ، ریچھ یا بھیڑیا آئے تو اس کو بھگا سکے، لیکن اس کا خیال تھا کہ سرکنڈوں کی وجہ سے کوئی جانور ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے شیرخان کو اونگ بھی آ جاتی۔ کچھ دیر کے بعد اپنے آپ اس کی آنکھ کھل جاتی۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ ایک بار اسے اونگ آئی اور وہ سو گیا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ بارش رک گئی تھی۔ بارش کی آواز بھی رک گئی تھی۔ شیرخان کو محسوس ہوا تھا کہ نیند میں اس نے کوئی آواز سنی تھی۔ جنگل میں اندھیرا تھا، خاموشی تھی۔ صرف درختوں پر سے کسی کسی وقت بارش کے رکے ہوئے قطروں کی ٹپ ٹپ کی آواز آ جاتی تھی۔ شیرخان سرکنڈوں کو تھوڑا سا ہٹا کر اندھیرے میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس نے جو آواز سنی تھی وہ کیا تھا۔ یہ سوچ کر کہ خواب کی حالت میں کوئی آواز سنی ہوگی، وہ سرکنڈوں سے پیچھے ہٹ گیا اور ساوتری کی طرف دیکھا۔ غار کے اندھیرے میں وہ فرش پر سوئی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شیرخان واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی رات بہت پڑی تھی۔ صبح ہونے تک اسے اسی طرح کبھی اونگ کر اور کبھی جاگ کر رات گزارنی تھی۔ اسے پھر وہی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولیں اور اس آواز پر کان لگا دیے۔ یہ آواز غار کے دہانے کے آگے جو سرکنڈے تھے ان کے پیچھے سے آئی تھی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بھاری شے درخت پر سے نیچے گری ہو۔ شیرخان کو یہی خیال آیا کہ شاید درخت کا کوئی ٹہن ٹوٹ کر نیچے گرا ہے۔ اس آواز کے بعد رات کے اندھیرے میں جنگل پر سناٹا طاری ہو گیا۔ صرف کسی وقت درختوں پر بارش کے رکے ہوئے قطروں کے گرنے کے ٹپ کی آواز آ جاتی۔ اس کے بعد پھر وہی خاموشی چھا جاتی۔ کمانڈو شیرخان اب پوری طرح بیدار تھا اور جنگل کی خاموشی پر کان لگائے ہوئے تھا۔ پھر ایسی آواز آئی جیسے کوئی پانی میں چل رہا ہے۔ آواز دور سے آ رہی تھی۔ شیرخان نے اٹھ کر غار کے آگے آئے ہوئے سرکنڈوں کو ذرا سا ایک طرف کر کے دیکھا۔ وہ کبھی پوری آنکھیں کھول کر اور کبھی سکیڑ کر دیکھتا۔ سامنے ٹیلے کی ڈھلان تھی جہاں اندھیرے میں چھوٹی بڑی جھاڑیاں بالکل ساکت تھیں۔ باہر کہیں پانی بھی نہیں کھڑا تھا۔ پھر یہ پانی میں چلنے کی آواز کیسی تھی؟ وہ باہر نکل کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی اسلحہ ہتھیار وغیرہ نہیں تھا۔ 10-15 سیکنڈ تک وہ سرکنڈوں کو پیچھے ہٹائے ساکت کھڑا اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہاں اسے کوئی شے حرکت کرتی نظر نہ آئی۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا اور غار کی دیوار کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے بتا دیا تھا کہ جنگل کی اندھیری فضا میں کوئی شے موجود ہے۔ اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آواز بڑی صاف تھی۔ کوئی جھاڑیوں میں سے گزر کر غار کی طرف آ رہا تھا۔ شیرخان ایک دم اٹھا اور غار کے دہانے کے بالکل ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سرکنڈوں کو ذرا سا ہٹا کر دیکھا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے یوں ہی خبردار نہیں کیا تھا۔ اندھیرے میں اسے ایک کافی بڑا ریچھ نظر آیا جو جھومتا جھومتا غار کی طرف آ رہا تھا۔ کالے رنگ کا یہ ریچھ بہت بڑا تھا۔ غار کے دہانے میں ریچھ کے واسطے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ شاید یہ غار بھی اسی کا تھا اور وہ اپنی غار میں آرام کرنے ہی چلا آ رہا تھا۔ کمانڈو شیرخان اکیلا ریچھ کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا۔ ریچھ کے پنجوں کے ناخن تیز چھریوں کی طرح ہوتے ہیں اور وہ ایک سیکنڈ میں دشمن کی انتڑیاں باہر نکال دیتا ہے۔ شیرخان کے پاس کوئی بندوق، پستول تو درکنار کوئی چھوٹا سا چاقو بھی نہیں تھا۔ بغیر چاقو یا کسی ہتھیار کے اتنے بڑے جنگلی جانور کا مقابلہ کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ لیکن غار کے اندر ساوتری سو رہی تھی۔ شیرخان کے لیے ابھی زندہ رہنا ضروری تھا۔ وہ اس قسم کی موت کے آگے ہتھیار ڈالنے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ نہتھا ہونے کے باوجود وہ ریچھ سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو گیا۔ اس کی رگیں اور بازوؤں کے پٹھے تن گئے۔ وہ سرکنڈوں کو ایک طرف ہٹائے جنگل کے اندھیرے میں ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھ رہا تھا۔ اچانک جنگل کی فضا شیر کی دھاڑ سے گونج اٹھی۔ خدا جانے یہ شیر اس وقت کہاں سے نمودار ہو گیا تھا۔ شیرخان اب بھی یہی سمجھتا ہے کہ قدرت اس کی مدد کر رہی تھی کیونکہ ابھی شیرخان کی زندگی باقی تھی۔ شیر کی دھاڑ کی آواز سنتے ہی ریچھ جو غار کے دہانے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا وہیں رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پچھلے پیروں پر کھڑا ہو کر اور اپنے اگلے پنجوں کو زور زور سے سینے پر مارتے ہوئے غرانے لگا۔ شیر ایک بار پھر دھاڑا۔ اس کی گرجدار دھاڑ بڑے قریب سے آئی تھی۔ ریچھ پر شیر کی ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے اگلے دونوں پاؤں زمین پر لگائے اور بڑی تیزی سے جس طرف سے آیا تھا اسی طرف دوڑ پڑا اور شیرخان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ شیرخان نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اسے معلوم تھا کہ ریچھ اب کم از کم اس رات کی صبح تک غار کا رخ نہیں کرے گا۔ شیر کی دوسری دھاڑ سن کر ساوتری جاگ پڑی۔ وہ ڈری ہوئی آواز میں جیسے کراہنے لگی۔ شیرخان جلدی سے اس کے پاس گیا اور اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوا، شیر آیا تھا چلا گیا ہے۔ پھر اس نے ساوتری کو سارا واقعہ سنایا۔ ساوتری سخت ڈری ہوئی تھی۔ شیرخان کو تو جاگنا ہی تھا۔
لیکن باقی کی رات ساوتری بھی نہ سوئی۔ دن کا اجالا نمودار ہوا تو شیر خان بولا، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہاں سے نکل چلنا چاہیے۔ ساوتری نے ڈرتے ڈرتے کہا، کہیں باہر شیر نہ بیٹھا ہو۔ شیر خان بولا، شیر تو رات کو بھی اس طرف نہیں آیا تھا، ریچھ آیا تھا، وہ شیر کی گرج سن کر بھاگ گیا۔ اب ادھر نہ ریچھ آئے گا نہ شیر۔ ساوتری پھر بھی ڈر رہی تھی۔ وہ شیر خان کے پیچھے چلتی غار سے باہر نکل آئی۔ شیر خان نے پوچھا، تمہارے خیال میں اب ہمیں کس طرف کا رخ کرنا چاہیے کہ ہم دریا تک پہنچ سکیں؟ ساوتری نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اس طرف ایک اونچا ٹیلا کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اس ٹیلے کی دوسری طرف دریا ہے، ہمیں اس دریا کے گھاٹ سے کٹھیالی جانے والی کشتی مل جائے گی۔ اس وقت کٹھیالی ہی شیر خان کی منزل تھی، کیونکہ کٹھیالی میں ساوتری کے ماما کا گھر تھا۔ کٹھیالی ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ شیر خان نے کٹھیالی میں ساوتری کو چھوڑ کر وہاں سے آگے لکھنؤ کی بجائے بھارت کے صوبہ بہار یا بنگال کی طرف نکل جانا تھا، کیونکہ لکھنؤ میں اس کے پکڑے جانے کا زبردست خطرہ تھا۔ وہیں سے تو وہ فرار ہو کر بھاگا تھا، اور اب تک اس کے فرار کی لکھنؤ کی سول پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کو یقیناً خبر ہو چکی ہوگی۔ ٹیلے کو عبور کرتے ہوئے انہیں دن کے 11 بج گئے، لیکن یہ دیکھ کر کمانڈو شیر خان کو حوصلہ ہوا کہ ٹیلے کی دوسری جانب دریا بہہ رہا تھا، مگر وہاں نہ کوئی بستی تھی اور نہ کوئی گھاٹ ہی تھا۔ ساوتری نے کہا، فکر نہ کرو، ہم دریا کے ساتھ کچھ دور چلیں گے تو گھاٹ آ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ دریا کے ساتھ ساتھ وہ کوئی 1.5 فرلانگ چلے ہوں گے کہ ایک گھاٹ آ گیا جہاں بہت سی کشتیاں کھڑی تھیں۔ کسی کشتی میں بانس وغیرہ لدے ہوئے تھے، ایک کشتی میں کچھ مسافر بیٹھے تھے۔ ساوتری نے شیر خان سے کہا، ہمارے پاس تو کشتی کا کرایہ بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ شیر خان بولا، تم یہیں ٹھہرو، میں آگے جا کر کشتی کے مانجھی سے بات کرتا ہوں۔ کشتی کا ملاح ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ کشتی کے ڈانٹ کے پاس کھڑا کسی لڑکے سے اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ کمانڈو شیر خان اس کے پاس جا کر کہنے لگا، رام بھائی، ہم رام پرساد بنواری ہوں، کٹھیالی کے تھانے کا نیا محرر ہوں۔ اپنی پتنی کو گاؤں سے لے کر آ رہا تھا کہ راستے میں رات ہو گئی، ہم سو گئے، کسی چور نے میری جیب سے بٹوا چرا لیا۔ اب ہمارے پاس کشتی کا کرایہ نہیں ہے، بھیا تم ہمیں دریا پار کرا دو، میں تھانے پہنچتے ہی تمہیں کرایہ بھجوا دوں گا۔ کچھ پولیس تھانے اور کچھ شیر خان کی مؤثر انداز گفتگو کا مانجھی پر اثر پڑ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مہاراج بیٹھ جائیے، دریا پار کرائی دیتا ہوں، پیسوں کی کیا ہے، آ جائیں گے، نہ بھی آئے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ شیر خان ساوتری کو لے کر کشتی میں بیٹھ گیا، جس میں پہلے ہی سے کافی مسافر بیٹھے ہوئے تھے۔ ساوتری نے گھونگھٹ نکال لیا تھا، کیونکہ دریا پر اس کے ماما کا گھر تھا۔ کشتی دریا میں چل پڑی۔ دریا کے رخ پر کچھ 4-5 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد کشتی دوسرے کنارے کی طرف مڑ گئی۔ دن کی روشنی میں دریا کے دوسرے کنارے پر درختوں کے پیچھے کچھ مکانوں کے خاکے نظر آ رہے تھے۔ یہی کٹھیالی کا قصبہ تھا۔ یہ کافی بڑا قصبہ تھا، یہاں پولیس کا تھانہ بھی تھا اور ڈاک خانہ بھی تھا۔ قصبے کی آبادی کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک جانب کچھ فاصلے پر ریلوے اسٹیشن تھا، جس کے سگنل دور سے دکھائی دے رہے تھے۔ ساوتری شیر خان کو لے کر اپنی ماما کے مکان کی طرف جا رہی تھی، کہنے لگی، تم نے مانجھی کو کیا کہا تھا؟ شیر خان نے جواب دیا، کچھ نہیں کہا تھا، بس یہی کہا تھا کہ ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے، بڑی دور سے پیدل آ رہے ہیں، دریا پار کرا دو بس۔ ساوتری خاموش ہو گئی۔ وہ کٹھیالی قصبے کی بستی کی ایک باہر والی آبادی کے ایک بازار میں سے گزر رہے تھے۔ پھر ساوتری ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گئی۔ یہاں گلی کے کونے میں اس کے ماما کا مکان تھا۔ ساوتری کو اچانک دیکھ کر اس کی ماما اور مامی اور ان کی جوان بیٹی حیران بھی ہوئے اور خوش بھی بہت ہو گئے۔ انہیں ساوتری کے اغوا ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ ساوتری کی مامی نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ماما نے پوچھا، ساوتری بیٹی، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ ساوتری نے کہا، ماما جی، یہ مہدی خان ہے، اس نے مجھے ان غنڈوں کے چنگل سے نکالا ہے جو مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اگر مہدی جی میری مدد نہ کرتے تو بھگوان جانے اب تک میرا کیا حال ہو چکا ہوتا۔ ماما جی نے شیر خان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، بھگوان آپ کو خوش رکھے، آپ نے ہمارے خاندان پر بڑی کرپا کی مہاراج۔ ساوتری کی ماموزاد بہن کا نام لیلا تھا۔ لیلا نے کہا، ساوتری، پہلے تم جلدی سے دوسری ساڑی پہن لو، پھر منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ساوتری کی ممانی نے شیر خان سے کہا، بھیا تم بھی منہ ہاتھ دھو لو۔ ساوتری کے ماما جی نے شیر خان سے کہا، بھائی جی، تمہارے کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں، میری پتلون پہن لینا بے شک۔ شیر خان نے کہا، شکریہ بھائی صاحب، لکھنؤ جا کر بدل لوں گا۔ آپ کا گھر لکھنؤ میں ہے کیا؟ ماما جی نے پوچھا۔ شیر خان بولا، جی ہاں، میں لکھنؤ کے قریب ہی اپنے ایک دوست کی حویلی میں رہ رہا ہوں۔ دراصل میں مراد آباد سے اپنے دوست کے ہاں آیا تھا۔ آپ کے دوست کیا کرتے ہیں؟ ماما جی نے پوچھا۔ شیر خان نے وہی پرانی کہانی دہرا دی۔ بات یہ ہے کہ میرا دوست بڑا اچھا شکاری ہے اور مجھے شکار کا شوق ہے۔ میں شوقیہ شکاری ہوں۔ کبھی کبھی مراد آباد سے اپنے دوست کے پاس لکھنؤ آ جاتا ہوں، پھر ہم دونوں مل کر جنگل میں شکار کھیلنے چل دیتے ہیں۔ بس یہی میرا اور میرے دوست کا شوق ہے۔ اس دفعہ ہم جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے کافی دور نکل آئے اور راستہ بھول بیٹھے، اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ شام کا وقت تھا۔ اچانک ایک طرف سے ریچھ نکل آیا، ہم نے اس پر بندوق کے فائر بھی کیے،
لیکن ریچھ نے بھاگنے کی بجائے ہم پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ہم دونوں بھاگ اٹھے، میرا دوست ایک طرف کو اور میں دوسری طرف کو۔ بس اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ جنگل میں رات ہو گئی۔ میں ایک تالاب کے کنارے جنگلی درندوں کے ڈر سے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ پھر مجھے ساوتری جی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ انہیں گنڈے پجاری رام تلائی کی گفا میں باندھ کر چلے گئے تھے۔ میں نے جلدی جلدی ان کی رسیاں کھولیں اور انہیں ساتھ لے کر جنگل میں چل پڑا۔ اصل میں اب ساوتری میری گائیڈ بن گئی تھی۔ انہیں جنگل کے دریا کے گھاٹ کی طرف جانے کے راستے کا کچھ اندازہ تھا۔ چنانچہ ہم رات بھر جنگل میں چلتے رہے اور صبح دریا پر پہنچ گئے۔ پھر وہاں سے ایک کشتی میں سوار ہوئے اور آپ کے گھر آ گئے۔ ساوتری کا ماما دبلا پتلا ادھیڑ عمر کا ہندو تھا، سر کے بال اڑے ہوئے تھے اور آنکھوں میں بڑی عیارانہ سی چمک تھی۔ وہ بڑی دلچسپی اور پورے یقین کے انداز میں کمانڈو شیر خان کی گفتگو سن رہا تھا۔ جب شیر خان نے اپنی بات ختم کی تو سر ہلاتے ہوئے تحسین آمیز لہجے میں بولا، مہاراج آپ بڑے بہادر نوجوان ہیں۔ آپ نہ ہوتے تو ہماری بچی کبھی اپنے گھر واپس نہیں آ سکتی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر تازہ دم ہونے کے بعد کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ساوتری کے ماما جی نے ساوتری کے گھر اس دوران فون کروا کر انہیں یہ خوشخبری سنا دی کہ ساوتری ان کے پاس پہنچ چکی ہے اور وہ کل خود اسے لے کر آ رہے ہیں۔ ساوتری نے دوسری ساڑی پہن لی تھی اور اپنی ممانی کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ادھیڑ عمر اور زیرک آنکھوں والا ماما شیر خان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور بات بات پر واہ واہ کہہ رہا تھا۔ اتنے میں شام ہو گئی۔ شیر خان نے کہا، اب مجھے اجازت دیں، میں جلدی لکھنؤ پہنچ کر معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ دوست بھی واپس آ گیا ہے یا ابھی تک جنگل میں ہی بھٹک رہا ہے۔ ساوتری کے ماما نے کہا، اس وقت تو کوئی گاڑی لکھنؤ کی طرف نہیں جاتی۔ اب تو صبح منہ اندھیرے کلکتہ میل آئے گی، اس میں بیٹھ کر چلے جانا۔ رات ہمارے پاس ہی رہ جاؤ، صبح میں خود تمہیں گاڑی میں بٹھاؤں گا۔ کمانڈو شیر خان کے نزدیک یہ بے ضرر سے لوگ تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو رات بھر آرام کر لیتے ہیں، صبح کوئی گاڑی پکڑ لیں گے۔ اور ساوتری کے ماما کو یہ تو بتا نہیں سکتا تھا کہ اس نے لکھنؤ کی طرف نہیں جانا بلکہ کلکتہ کی طرف جانے والی کوئی ٹرین پکڑنی ہے۔ یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ رات کو اسے کلکتہ کی طرف جانے والی بھی کوئی گاڑی نہ ملے، اس کا یہ تجربہ تھا کہ رات کے وقت عام طور پر میل ٹرینیں ہی آتی ہیں اور میل ٹرینیں کٹھیالی جیسے قصباتی اسٹیشنوں پر نہیں رکتی، جن کے وقت اسے کوئی پیسنجر ٹرین پٹنہ وغیرہ کی طرف جاتی مل سکتی تھی۔ چنانچہ یہ سوچ کر اس نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ساوتری کے ماما کا مکان درمیانے درجے کا تھا۔ ایک کوٹری میں چارپائی پر شیر خان کا بستر بچھا دیا گیا۔ رسوئی یعنی کچن میں رات کے لیے سبزی وغیرہ پک رہی تھی۔ ساوتری اپنی ممانی کے پاس بیٹھی اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ شیر خان نے صبح صبح وہاں سے اسٹیشن کی طرف نکل جانے کا سوچ لیا تھا، چنانچہ وہ جلدی سو گیا۔ اس گھر میں اسے بظاہر کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ اب ایسا ہوا کہ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ساوتری اپنی ماموزاد بہن للا کے ساتھ دوسری کوٹری میں سوئی ہوئی تھی کہ اسے پیاس محسوس ہوئی۔ وہ پانی پینے کوٹری سے نکل کر کچن کی طرف جاتے ہوئے اپنی ممانی کی کوٹری کے قریب سے گزری تو اسے ماما جی کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے شیر خان یعنی مہدی خان کا نام لیا تھا۔ ساوتری وہیں رک کر دروازے سے کان لگا کر سننے لگی کہ ماما جی کیا کہہ رہے ہیں۔ ماما جی اس وقت اپنی بیوی کو کہہ رہے تھے، مجھے اس آدمی مہدی خان پر شک ہے کہ یہ وہی پاکستانی جاسوس ہے جس کے بارے میں ہماری باز کو آج صبح اطلاع ملی تھی کہ وہ جنگل والے ٹارچر سینٹر سے فرار ہو گیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، ہو سکتا ہے یہ وہ آدمی نہ ہو۔ ماما نے کہا، نہیں، مجھے پکا یقین ہے کہ یہ وہی پاکستانی جاسوس ہے۔ تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ ماما جی نے کہا، میں صبح صبح اپنے آفس سپرنٹینڈنٹ کو جا کر اس کی اطلاع کر کے اسے گرفتار کرا دوں گا، اس طرح میری ترقی بھی ہو جائے گی۔ یہ سن کر ساوتری وہیں سے واپس ہو گئی۔ کونے والی کوٹری میں کمانڈو شیر خان سو رہا تھا۔ ساوتری نے دروازے پر آہستہ آہستہ 3-4 بار ٹھک ٹھک کی تو شیر خان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ ساوتری نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، میں ہوں ساوتری، دروازہ کھولو۔ شیر خان نے دروازہ کھول دیا۔ ساوتری نے جلدی سے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ کوٹری میں چارپائی کے کونے میں نسواری شیڈ والا پرانا ٹیبل لیمپ تھا۔ شیر خان نے کسی قدر حیرانی کے ساتھ ساوتری سے پوچھا، کیا بات ہے ساوتری؟ ساوتری نے کہا، میرے ماما جی کو پتہ چل گیا ہے کہ تم پاکستانی جاسوس ہو۔ وہ صبح صبح تمہیں گرفتار کروا دیں گے، اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤ۔ شیر خان جلدی جلدی اپنی بشرٹ پہننے لگا۔ اس نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ساوتری بولی، میں نے ابھی ابھی ماما جی کو ممانی سے کہتے سنا ہے کہ مہدی خان پاکستانی جاسوس ہے جو جنگل والے ٹارچر سینٹر سے فرار ہوا تھا۔ شیر خان نے ساوتری سے پوچھا، مکان کے پچھلے دروازے سے کوئی راستہ ہے؟ ساوتری نے کہا، نہیں، تم ڈیوڑی والے دروازے سے نکل جاؤ۔ مگر دروازہ کھلنے کی آواز نہ آئی۔ کمانڈو شیر خان ٹیبل لیمپ کی روشنی میں باہر نکلنے لگا تو ساوتری نے اسے روک دیا اور دھیمی آواز میں بولی، یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر دبے پاؤں کوٹری سے نکل گئی۔ شیر خان چارپائی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ لڑکی جو کچھ کہہ رہی ہے اگر سچ ہے
تو میں اس کے احسان کو کبھی نہیں بلا سکوں گا۔ کوئی 1 منٹ کے بعد ساوتری واپس آ گئی۔ اس نے شیرخان کے ہاتھ میں رومال میں لپٹی ہوئی کوئی چیز پکڑا دی اور بولی، جلدی سے نکل جاؤ، راستہ صاف ہے۔ شیرخان نے 1 سیکنڈ کے لیے ساوتری کی طرف دیکھا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولا، شکریہ میری بہن۔ اس کے ساتھ ہی وہ دبے پاؤں کوٹری سے نکل کر دلان میں سے گزر کر ڈیوڑی میں آ گیا۔ ڈیوڑی کا دروازہ بند تھا، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ کہ آواز پیدا نہ ہو کنڈی کو کھولا، پھر اور زیادہ احتیاط کے ساتھ دروازے کے ایک پٹ کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور فوراً مکان سے نکل گیا۔ کٹیالی قصبے کے بازار سنسان پڑے تھے، رات کا گہرا سکوت ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ یہ کوئی شہر نہیں تھا، آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا، کہیں کوئی ٹریفک وغیرہ نہیں تھی، کوئی ٹیکسی رکشہ بھی نہیں تھا۔ ایک کھیت کے پاس آ کر شیرخان نے سب سے پہلے اس رومال کو کھولا جو ساوتری نے جاتے وقت اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا۔ اس میں 100 روپے کا نوٹ اور 2 10-10 روپے کے نوٹ تھے۔ کمانڈو شیرخان کو اپنی چھوٹی بہن یاد آ گئی اور اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں، مگر یہ وقت اس قسم کے جذباتی باتوں کا نہیں تھا۔ دن کے وقت ہی اس نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ کٹھیالی کا ریلوے اسٹیشن کس طرف ہے۔ وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف پیدل ہی جا رہا تھا۔ ساوتری کی زبانی یہ پتہ چل جانے کے بعد کہ لکھنؤ پولیس اور انٹیلیجنس کو اس کے فرار کا علم ہو چکا ہے، شیرخان نے لکھنؤ مراد آباد کی طرف جانے کا خیال دل سے نکال دیا۔ اس طرف پولیس اور انٹیلیجنس اس کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہوگی۔ اس طرف جانا بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ریلوے اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بنگال کی طرف نکل جائے گا۔ بنگال کے شہر کلکتے میں اس کا ایک کشمیری ساتھی شالوں کا کاروبار کرتا تھا۔ کمانڈو شیرخان نے سوچ لیا کہ اس کے پاس جانا بہتر رہے گا۔ کچھ دن وہاں گزار کر جب حالات ذرا ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ وہاں سے کشمیر کی طرف نکل جائے گا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا اس وقت اس کٹھیالی جیسے چھوٹے اسٹیشن پر کلکتے جانے والی کوئی گاڑی مل سکے گی؟ اس کے پاس چند 1 گھنٹے ہی تھے۔ صبح ہونے سے پہلے کٹھیالی سے دور نکل جانا چاہتا تھا، تاکہ جب ساوتری کے ماما پولیس کو اس کی مخبری کرے تو وہ پولیس کی حرکت میں آنے سے پہلے کٹھیالی کے علاقے سے نکل چکا ہو۔ جب وہ کٹھیالی کے معمولی سے قصباتی اسٹیشن پر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کا دل بیٹھ سا گیا کہ اسٹیشن پر الو بول رہے تھے، کوئی مسافر اور کوئی ریلوے کا کلی تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اسٹیشن کی دوسری طرف جا کر دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی کے پیچھے ایک بوڑھا سکھ بیٹھا ٹکٹوں پر مہریں لگا رہا تھا۔ شیرخان جانتا تھا کہ ساوتری کے ماما کی مخبری کے بعد پولیس ریلوے اسٹیشن پر آ کر ٹکٹ دینے والے سردار جی سے بھی پوچھے گی کہ اس حولیے کا آدمی رات کو اسٹیشن پر آیا تھا کیا، اور سردار جی پولیس کو بتا دیں گے کہ رات کو اس حولیے کا آدمی آیا تھا اور اس نے فلاں شہر کا ٹکٹ لیا تھا۔ چنانچہ شیرخان فوراً کھڑکی سے ہٹ گیا۔ وہ سردار جی کو اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اب اس نے یہی سوچا کہ کلکتے کی طرف جانے والی جو بھی گاڑی آئے گی، خواہ وہ آدھے راستے تک ہی جا رہی ہو، وہ اس میں بغیر ٹکٹ کے سوار ہو جائے گا۔ رات کا وقت ہے، رات کے وقت ٹرین میں کوئی ٹکٹ چیکر نہیں آتا۔ وہ پچھلی طرف سے تاروں کا جنگلہ پھلانگ کر پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھ گیا۔ پلیٹ فارم پر صرف 2 کھمبوں کی بتیاں ہی جل رہی تھی۔ پلیٹ فارم خالی پڑا تھا، ایک بھی مسافر نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس اسٹیشن پر کبھی کوئی گاڑی کھڑی نہیں ہوتی۔ شیرخان کو یہ خیال بھی تھا کہ کہیں ساوتری کے ماما کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ جس پاکستانی جاسوس کو اس نے صوبہ پولیس کے حوالے کرنا تھا وہ تو فرار ہو گیا ہے۔ پھر تو وہ شخص اسی لمحے کٹھیالی کے پولیس تھانے پہنچ کر اطلاع دے دے گا اور پولیس سب سے پہلے ریلوے اسٹیشن ہی کا رخ کرے گی، مگر کسی بھی ریل گاڑی کا دور دور تک نام و نشان تک نہیں تھا۔ شیرخان بے چینی سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ کسی طرف جانے والی ٹرین بھی نہیں آ رہی تھی، پلیٹ فارم پر کوئی سٹال بھی نہیں تھا۔ ایک بوڑھا آدمی ایک طرف سے چلا آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو کمانڈو شیرخان نے اس سے پوچھا، بڑے میاں، لکھنؤ بریلی جانے والی گاڑی کب آئے گی؟ اس نے جان بوجھ کر لکھنؤ بریلی کا نام لیا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے کام لے رہا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسٹیشن پر کسی کو بھی معلوم ہو کہ وہ کلکتے کی طرف گیا ہے۔ بوڑھے نے کہا، لکھنؤ جانے والی گاڑی تو صبح سویرے آتی ہے، اس وقت تو پٹنہ جانے والی پیسنجر ٹرین آ رہی ہے۔ شیرخان نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اس علاقے سے کچھ دیر بعد ہی نکل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کوئی 20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ لکھنؤ کی جانب سے ایک ٹرین آ کر رکی۔ پیسنجر ٹرین تھی، ڈبوں میں مسافر بھرے ہوئے تھے، مسافر سو رہے تھے۔ انجن نے رکنے کے 2 منٹ بعد ہی سیٹی دے دی۔ کمانڈو شیرخان اس دوران ایک ڈبے میں گھس کر دروازے کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ دوسرے لمحے ٹرین چل پڑی۔ لکھنؤ سے آگے بڑا شہر بنارس ہی تھا۔ ٹرین کی رفتار زیادہ نہیں تھی، بنارس بھی لکھنؤ سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن ٹرین نے بنارس پہنچتے پہنچتے 3 گھنٹے لگا دیے۔ شیرخان کو اب یہ تشویش ہوئی کہ اگر ٹرین اسی رفتار سے چلتی رہی تو راستے میں ہی دن نکل آئے گا، اور عین ممکن ہے کہ کٹھیالی پولیس اس کے بارے میں اگلے اسٹیشنوں کی پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کو باخبر کر دے۔
دوسری فکر اسے یہ بھی لگی تھی کہ وہ بغیر ٹکٹ سفر کر رہا ہے، پکڑا گیا تو ایک ہی نئی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ چنانچہ اس نے بنارس پہنچنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بنارس اتر جائے گا اور وہاں سے آگے گیا تو لاری میں سفر کرنے کی کوشش کرے گا۔ رات کے 3 بجنے والے تھے جب ٹرین بنارس پہنچی۔ بنارس بہت بڑا ریلوے جنکشن تھا، یہاں ٹکٹ کے بغیر اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکلنا مشکل تھا۔ ویسے بھی پلیٹ فارم پر ریلوے پولیس کے سپاہی ادھر ادھر چل پھر رہے تھے۔ شیرخان نے اپنا ارادہ بدل لیا اور یہ سوچا کہ وہ گیا کے ریلوے اسٹیشن پر اتر جائے گا۔ پیسنجر ٹرین دن نکل چکا تھا جب گیا پہنچی۔ یہ کافی بڑا اسٹیشن تھا، مگر بنارس لکھنؤ کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا۔ یہ شہر پہلے شیرخان نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ٹرین سے اتر اور پلیٹ فارم سے اتر کر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ کلکتہ کی طرف چل پڑا۔ کبھی کبھی ریلوے یارڈ میں بھی ٹرین کی آمد کے موقع پر کوئی نہ کوئی ٹکٹ چیکر موجود ہوتا ہے، مگر یہ پیسنجر ٹرین تھی اور کٹھیالی کا اسٹیشن بھی چھوٹا تھا۔ شیرخان ریلوے پٹری کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہاں پر آ گیا جہاں ریلوے کا خاردار جنگلہ ختم ہو جاتا تھا اور پٹڑی کے دونوں جانب دھان کے کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ یہاں سے وہ کھیتوں میں چلنے لگا اور ایک چکر لگا کر گیا کے شہر میں آ گیا۔ بدھ مت پیروکار اس شہر کو بڑا مقدس مانتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں مہاتما گوتم بدھ کو ایک تخت کے نیچے گیان ہوا تھا اور انہوں نے زندگی کے دکھوں کا راز پا لیا تھا۔ شہر کی آبادی بہت بڑھ گئی تھی اور شہر کے باہر بھی نئی کالونیاں آباد ہو گئی تھی۔ صبح کا وقت تھا، شہر کی زندگی بیدار ہو چکی تھی۔ شیرخان ایک کالونی میں آ گیا تھا۔ سڑک کے کنارے اسے ایک چھوٹی سی چائے کی دکان نظر آئی۔ وہ دکان کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے چائے کے ساتھ مکھن لگا کر 3 سلائس منگوائے اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ سویتری کے دیے ہوئے پیسے اس کی جیب میں موجود تھے۔ یہاں اس نے ایک آدمی سے اڈے کا پوچھا جہاں سے آگے بنگال کی طرف لاریاں جاتی ہوں۔ اس نے کہا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ شیرخان کو اس آدمی سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ اس نے یوں ہی کہہ دیا، پٹنہ جاؤں گا، ٹرین رات کو آئے گی، مجھے پٹنہ جلدی پہنچنا ہے۔ اس آدمی نے کہا، پٹنہ جانے کے لیے تو تمہیں راستے میں 2 لاریاں بدلنی پڑیں گی۔ تم یہاں سے ہزاری باغ چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں پٹنہ جانے والی ٹرین مل جائے گی۔ شیرخان کو ہزاری باغ کا نام سن کر یاد آ گیا کہ ہزاری باغ تو صوبہ بنگال کی سرحد کے قریب ہی واقع ہے اور وہاں سے آگے آسنسول ہے جہاں سے بنگال شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا، اچھا دیکھتا ہوں بھائی۔ وہ چائے کی دکان سے نکلا اور سیدھا لاری اڈے پر آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ہزاری باغ جانے والی لاری مل گئی۔ ہزاری باغ وہاں سے 2-2.5 گھنٹے کے سفر تھا، لیکن وہ ہزاری باغ پہنچ گیا۔ یہاں سے اسے کلکتہ جانے والی ایک میل ٹرین مل گئی اور وہ کلکتہ کے ہوڑا اسٹیشن پر اتر گیا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ کلکتہ شہر جاگ رہا تھا، ہر طرف روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ کلکتہ کا شہر بھارت کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے، بلکہ اسے بھارت کا سب سے گنجان آباد شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی تاریخ اور بنگلہ ثقافت بڑی قدیم ہے۔